ان کو ایک جوتا اور جوتے کے ساتھ پالش اور پالش کے ساتھ برش دیتے ہیں تاکہ وہ جو بھی زیادہ اس جوتے کو چمکائے اس کو لا کے اسمبلی میں بٹھا بوٹ چاٹ کے نئے تنخواہیں لینے. خواتین حضرات اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خوشخبری سنائیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، مگر وہ آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے بوٹ چاٹ کے نئے تنخواہیں لینے، نئے قرضے لینے. مگر آج اتنے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایک بھی آج پوچھ نہیں رہا ہے کہ پرانے قرض کہاں گئے، کون سا سفید ہاتھی ان کو ہڑپ کر گیا. اور آپ اس وقت بھی ہر شخص کو 2.5 لاکھ روپیہ قرض دار بنا چکے ہیں. اب مزید قرض آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں اس ملک میں پارلیمنٹ ایک تجارتی سٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کے اندر لوگ تجارت کرنے جاتے ہیں. یہاں پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بند کمروں دفتروں میں جعلی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، جیسے ایک عام ملازم کو نوٹیفائی کیا جاتا ہو رہا ہے. اور حقیقی عوامی نمائندے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ 5 سال بعد واپس پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. مگر پاکستان واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ کو کاروبار کا ایک مرکز بنایا گیا ہے. یہ اس ملک کے لیے، اس کے وفاق کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں. آج بھی اگر لوگوں کا اس تمام نظام پہ اعتماد ہوتا تو دھرنوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے. یہ ریاست کا فیلئر کا سب سے بڑا نشانی ہے کہ لوگ عدالت جانے کے بجائے وہ اس وقت بھی سڑکوں پہ بیٹھے، مگر بالخصوص کوئٹہ کو تو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ہے. آج آپ دیکھیں PB44 سے ایک ایسے شخص کو لا کے جتایا گیا جس کا اس حلقے سے، اس شہر سے، اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نیمروز افغانستان کا ہے، اس کو لا کے کوئٹہ پہ مسلط کیا گیا. اب ریاستی اداروں نے اندرونی خانہ آستین کے سانپوں کو لا کے اس پورے نظام پہ مسلط کیا گیا. پہلے بکرا پڑی میں بکروں کا لیلام ہوتا تھا، اب ہمارے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کا لیلامی ہو رہا ہے. شرم آنا چاہیے تمام نظام کو. جینیون طریقے سے آئے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ استعفیٰ دیں، ایک دفعہ پھر NA-263 کے میدان میں اترے، پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. پھر آپ کو میں کہ اگر آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرانے تھے، اب اگر آپ نے الیکشن کے نام پہ ڈرامہ رچانا تھا تو پھر آپ ویسے نوٹیفائی کرتے. لوگوں کو اتنا تکلیف کیوں تھی، ناراضگیاں ہوئی، لوگ شہید ہو گئے، لوگوں کے گھر ویران ہو گئے. آپ نے الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا. اب اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ خفیہ طریقے سے جن کو انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ان کو ایک جوتا اور جوتے کے ساتھ پالش اور پالش کے ساتھ برش دیتے ہیں تاکہ وہ جو بھی زیادہ اس جوتے کو چمکائے اس کو لا کے اسمبلی میں بٹھا. دیکھیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ لاڈلے تھے اور کچھ لوگ سپر لاڈلے ہیں. اب لاڈلے رہ گئے، سپر لاڈلوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اب یہ پارلیمنٹ 1.5 سال چلے یا نہ چلے وہ الگ بات ہے. طاقتور طبقوں کو یہ احساس ہوا کہ فلاں شخص اگر وزیر اعلیٰ بنے گا تو ہمارا دال نہیں گلے گا لوٹ مار میں، تو انہوں نے فوراً رزلٹ چینج کرنے شروع کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ ناکام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہالی ووڈ کے فلموں میں ایک ہیری پوٹر ہوا کرتا تھا،
اور اس کے چھڑی کے ذریعے کئی چیزیں چینج ہوتے تھے. پاکستان کے الیکشن اب ہیری پوٹر پہلے ہالی ووڈ میں تھا، اب پاکستان میں آ کے یہاں بھی چھڑی کے ذریعے الیکشن کے نتائج کو چینج کر رہے ہیں. تو نچلے لیول پہ آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ ایک عام 18 گریڈ کا آر او یا ڈی آر او وہ امانت داری کرے گا؟ وہ تو اپنے بہتر پوسٹنگ کے لیے کہیں نہ کہیں 2-4 چین سے کمانے کے لیے وہ تو بےایمانی کرے گا، جس طریقے سے کیا انہوں نے.